اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتیم الصالحات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر سے ہم جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، اور آج ہم تجوید کا آگے بڑھاتے ہیں کلاس کو انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ ہم سبھی نے لاسٹ کلاس میں جانا، حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخارج کہتے ہیں، مخرج کہتے ہیں۔ جو ہم جہاں سے حروف نکالتے ہیں اس کو ہم 5 بھاگوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک دم سے اس کو یاد ہونا چاہیے کہ حروف ہمارے نکلنے کی جگہ 5 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں خشیوم، شفتین، لسان، حلق اور الجیوف، یہ نکلنے کی جگہ ہے، مخارج کے نکلنے کی جگہ ہے۔ اور ہم نے اس میں سے دیکھا، ایک ہم نے پارٹ کیا تھا اس میں سے شفتین کا۔ شفتین کسے کہتے ہیں؟ 2 ہونٹ، یعنی دونوں ہونٹوں سے نکلنے والے حروف کو ہم نے جان لیا ہے الحمدللہ۔ تو 4 حروف ہوتے ہیں ہونٹوں سے نکلنے والے، اور ہم نے اس کے مخارج کو بھی جان لیا، کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے، کیسے نکلیں گے۔ تو الحمدللہ لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھ لیا۔ جس سسٹر نے نہیں دیکھا تو وہ لاسٹ والی ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے آج کی کلاس سمجھنا آسان ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے اللسان کے لیٹر، جس سے 18 حروف نکلتے ہیں اور اس کے 10 مخارج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لسان یعنی کہ زبان سے نکلنے والے لیٹر، تو زبان سے نکلنے والے لیٹر، اس کے لیے ہمارا دانتوں کا یوز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تو ہمارے دانتوں کا یوز نہیں تھا، الشفتین ہے نا، دونوں ہونٹوں سے نکل رہے تھے۔ لیکن آج ہمارا جو شروع ہے اللسان ہے، تو اللسان میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے دانتوں کی، دانتوں کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو دانتوں کے ناموں کو جاننا بھی ہمیں ضروری ہے، کہاں کہاں سے کس طریقے سے نکلیں گے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ دیکھ لیجئے، ہم نے 4 حروف تو دیکھ لیے ہیں، اس کو اب آپ کا ہو گیا یہ والا شفتین۔ آج جو ہے کیا ہے؟ ہمارا لسان۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں، یہاں سے ہمارے جو ہوں گے 18 حروف ادا ہوں گے زبان سے۔ تو آج ہم 18 کو تو نہیں سیکھیں گے، آج ہم انشاءاللہ 6 حروف کو جانیں گے۔ 6 حروف ہمارے کیسے نکلتے ہیں، ان کا مخرج کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہمیں مخرج معلوم ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہمارے حروف صحیح ادا ہوتے ہیں۔ جب ہمیں مخرج معلوم ہی نہیں ہوتا تو پھر ہمارا درست ادائیگی نہیں ہوتی ہے، پھر ہم غلطی کرتے ہیں، پھر ہماری لہن جلی ہوتی ہے۔ لہن جلی کا حکم ہمیں معلوم ہے، ایک دم گناہ ہے۔ تو کیوں ہوتا ہے وہ گناہ؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم تا کو تو بنا دیتے ہیں، تو کو تا بنا دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا حروف، کیوں؟ کیونکہ ہمیں مخرج نکلنے کی جگہ کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا مخرج نہیں پتا، اس کی وجہ سے ہم تو کو تا پڑھ دیتے ہیں، اور سین کو صاد پڑھ دیتے ہیں، ذال کو ذا پڑھ دیتے ہیں، یہی مسٹیک ہے۔ عین کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں، تو لہن جلی معنی پورا چینج ہو جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہمیں ان لیٹرز کی ایک ایک جگہ کو دیکھنا ہے، دھیان سے سننا ہے، ایک ایک حروف کو نکلنے کی جگہ کو ہم اچھے سے پریکٹس بھی کرنی ہے ساتھ میں، ہے نا، تاکہ ہمارا جو ہے لہن جلی نہ ہو اور ہم اچھے سے ان حروفوں کو سیکھ لیں۔ چلے، لسان۔ لسان میں ہمارے 18 حروف ادا ہوں گے، 10 مخارج سے ہوں گے۔ تو جانتے ہیں اس کے لیے پہلے ہم اکثر لسان، یہ دیکھیں اس کے نکلنے کی جگہیں ہیں۔ پہلے ہم زبان کا کچھ حصے کے نام دیکھ لیتے ہیں، جیسے یہ جڑ ہے، جڑ کو کہتے ہیں اقصی لسان۔ زبان کی جڑ بھی آپ اس کو کہہ سکتی ہیں، یا اقصی لسان بھی آپ کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وسطی لسان، یعنی مڈل پارٹ آف دا ٹنگ، کیا؟ زبان کا بیچ بالکل جو ہوتا ہے، ہماری زبان کا جو بیچم بیچ کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وسطی لسان، یا آپ اس کو زبان کا بیچ بھی کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہمارا سائیڈ کا آپ بلو پارٹ دیکھ رہی ہیں، یہ بلو لائن، تو یہ ہوتا ہے ہمارا ادنائے ہافا لسان، یہاں سے دود نکلتا ہے، ہافا لسان، ٹھیک ہے۔
اور اسی طریقے سے آپ یہاں پہ تھوڑا سا آگے کی طرف آئیں گی تو یہ ہوتا ہے طرف اللسان، ٹھیک ہے، اس کو زبان، یہ زبان کے کنارے میں ہی آتا ہے، زبان کے نوک میں آتا ہے، ٹھیک ہے، طرف اللسان زبان کے نوک کے اندر ہی آتا ہے۔ اور پھر یہ آپ راسا لسان کو دیکھیں گی، یہ بالکل ٹپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے، ایک دم زبان کی نوک جو آگے سے نکیلی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے ہمارا راسا لسان۔ تو یہ ہے ہمارے پارٹ، یہ آپ کو بہت کام آنے والے ہیں، کس میں؟ اب جب آپ حروفوں کو جانیں گی کون کون سے کہاں سے حروف نکل رہے ہیں تو یہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے۔ جب آپ کو معلوم کیا جائے گا کہ اقصی لسان زبان کی جڑ کون سی ہے تو آپ بتائیں گے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو بالکل پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، یہ آپ یہاں دیکھ رہی ہیں، بالکل جو ہمارا زبان کی جڑ ہوتی ہے، یہی ہے وہ زبان کی جڑ جس کو اقصی لسان کہتے ہیں۔ زبان کے بیچ سے بھی حروف نکلیں گے، کیسے؟ آگے بڑھتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں گے، یہ دیکھیں کتنا فائدہ مند ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو آپ کاف دیکھ رہی ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے، کس کے انڈر آ رہا ہے؟ یہ ہمارا اقصی لسان میں آ رہا ہے، یعنی یہ زبان کی جڑ سے نکلنے والے ہیں، کیونکہ یہ جڑ کے پیچھے ہے نا، یہی ہے نا اس کے انڈر میں، تو یہ ہمارا زبان کی جڑ سے کاف قاف نکلیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے جانا نا ابھی حاف لسان، یہاں سے دود آ جائے گا۔ پھر ہم نے جانا زبان کا بیچ، تو زبان کے بیچ سے یہ 3 لیٹر نکلیں گے، ٹھیک۔ پھر ہم نے جانا طرف اللسان جو کہ زبان کے اس میں آئے گا، یہ آگے کی طرف نا، زبان کا آگے والا حصہ طرف اللسان، تو یہاں سے ہمارا لام ادا ہوگا، را ادا ہوگا، نون ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بالکل ٹپ آف دا ٹنگ، بالکل راسا لسان جسے کہتے ہیں، یہاں سے ہمارے 12 لیٹر نکلتے ہیں، یہ 12 لیٹر ہمارے ادھر سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے آپ شروع کرتے ہیں، یہ صرف آپ کو دکھایا ہے میں نے، آپ چاہے تو اس کو اپنے نوٹ بک میں بنا لینا تاکہ آپ کے لیے ایزی رہے کہ ہمارا حروف کہاں کہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو آپ نے جان لیا، تو آج ہم جو دیکھیں گے ٹپ آف دا ٹنگ سے دیکھیں گے کہ یہ زبان کی نوک ہماری کہاں لگتی ہے، یعنی راسا لسان کی بات ہوئے گی آج، ٹھیک ہے۔ راسا لسان ہمارا جب یہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں سے 12 لیٹر نکلتے ہیں اس نوک سے لگنے پر، اس کو راسا لسان کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب یہ تو ہم نے جان لیا، لیکن اب ہمیں تھوڑا سا دانتوں کی طرف بڑھنا ہے، دانتوں کا ہم نے ناموں کو جاننا ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، فا والا جو حروف تھا اس میں نے آپ کو اوپر کے 2 دانت بتائے تھے جس کو ثنایا الیہ کہتے ہیں، یعنی سامنے کے 2 دانت جو ہوتے ہیں اگر اوپر کی طرف ہے اوپر والا تو وہ ثنایا الیہ کہلائے جاتے ہیں، لیکن یہی دانت اگر نیچے کی طرف لیں بالکل سامنے والے 2 دانت تو اس کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر والے سامنے کے 2 دانت ثنایا الیہ اور نچلے والے 2 دانت ثنایا سفلا کہلاتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر بالکل سیم ہے، یہ آپ 1 سائڈ کے دیکھ لیجئے تو ادھر کے بھی سیم ہے، ایک طرف کے آپ جان لیں دونوں طرف کے سیم رہے ہمارے، تو ادھر کے جانتے ہیں ہم۔ تو آگے کے 2 دانت کیا ہے؟ ثنایا۔ اب ہمیں نیچے کے دانتوں کے بارے میں بتاؤں یا اوپر کی سمجھ لیجئے، پھر آپ کا سیم رہے گا۔ تو ثنایا ہے، اوپر نیچے کے دانت دونوں ثنایا کہلاتے ہیں، فرق کیا ہے؟ اوپر والے دانت الیہ ہو جاتے ہیں، نچلے والے دانت سفلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اب اس کے بالکل برابر والا جو دانت ہوتا ہے ثنایا کے برابر والا، آپ اپنی فنگر سے آپ خود دیکھ سکتی ہیں، شیشے میں دیکھیں یا خود سے محسوس کریں، بالکل اس کے برابر والا جو دانت ہوتا ہے اس کو ربائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دانت جو ثنایا کے برابر والا ہوگا، سامنے 2 دانت کے برابر والا دانت ربائی کہلاتا ہے، تو 1 ربائی ادھر آئے گا، 1 ربائی ادھر آئے گا، تو 2 ربائی بن جاتی ہیں، 2 نیچے کے ربائی ہو جائیں گے، 2 اوپر والے ربائی ہو جائیں گے، کیونکہ سیم اوپر کا بھی یہی ہے نا، تو 4 ربائی ہو گئے نا ٹوٹل ہمارے، 1 اس سائڈ کا، 1 اس سائڈ کا، اسی طریقے سے 1 اس سائڈ کا اور 1 اس سائڈ کا، تو 4 بن جاتے ہیں ٹوٹل۔ تو ہم ایک طرف کا نام جان رہے ہیں، باقی آپ خود سے دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کے برابر والا ربائی ہو گیا، پھر اس کے برابر والا انیاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انیاب کے برابر والا دواحق، یہ دواحق میں آئے گا، پھر دواحق کے برابر والا یہ جو 3 ہے، یہ 3 اس کو کہتے ہیں تواہین، ٹھیک ہے، یہ تواہین ہے۔ اور اس کے بعد لاسٹ والا جو ہوتا ہے اس کو نواجز کہتے ہیں، یہ 4 ہماری داڑیں ہوتی ہیں نا، ٹوٹل 12 داڑیں ہوتی ہے، 12 ہی ہے نا تواہین۔ اب دیکھیں تواہین 3
तीन इधर, तीन इधर, तीन ऊपर, तीन ऊपर, तो ये टोटल 12 हो गई, है ना। तो ये तीन हमारी क्या है, तवाहीन है। और बिल्कुल लास्ट वाली जो एक और दाढ़ होती है उसको नवाजिस कहते हैं। ये टोटल 4 हो गई, दो नीचे दो ऊपर। ठीक है, ये सिर्फ आपको नाम थोड़े बहुत याद कर लीजिए, बाकी तो अगर आप याद करेंगे आपके इल्म में इजाफा ही होगा। तो कितना अच्छा है कि हमें नाम भी नहीं पता था दांतों के, हम सिंपल ऐसे बोल देते थे, अब हमें पता चल गया ना। देखो नाम भी है, दांतों के नाम भी है, तो ये भी एक इल्म में इजाफा ही है ना हमारे, कि हमें मालूम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से कि दांतों के नाम भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस जो ज्यादा यूज होने वाले हैं, वैसे तो सभी का ही रूल्स कहीं ना कहीं हमारा यूज होगा सब दांतों का, तो बस अपने जहन में आप रख लीजिए। ठीक है, एक बार आप देखकर प्रैक्टिस भी कर लेंगी आईने में तो भी हो जाएगा, एक दो बार। तो फिर से मेरे साथ आप रिपीट कर लीजिए। सामने के जो दो दांत होते हैं वो सनाया कहलाते हैं, नीचे वाले हैं तो सनाया सुफला, ऊपर वाले हैं तो सनाया उलिया। फिर सनाया के बराबर वाले रुबाई होता है। अब एक साइड से लेकर चले आप, दूसरा साइड सेम होगा। ठीक है, तो सनाया के बराबर वाला रुबाई, रुबाई के बराबर वाला अनियाब, अनियाब के बराबर वाला दवाहिक, फिर दवाहिक के बराबर वाले तीन इकट्ठे, ये तीन इकट्ठे कौन है, तवाहीन। और फिर बिल्कुल लास्ट नवाजिज। ठीक है, तो आप इस तरीके से उम्मीद है मेरे साथ पढ़ी ही होंगी। तो आप दो चार बार, दो तीन बार भी इसको पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी, इंशाल्लाह आपको याद भी हो जाएगा। फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा या फिर आपको नोट्स दिए जाएंगे तो आप फिर से इसको पढ़ लीजिएगा। आपको क्लियर है यहाँ तक, मुश्किल तो नहीं लगा? बताएं, समझ आया? आप अपने फिंगर से अगर ट्राई करेंगी तो फायदा होगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा आप गौर करेंगी तो आपको समझ आएगा कि हाँ वाकई ये वाला दांत हमारा सनाया है, इसके बराबर वाला रुबाई है, रुबाई के बराबर अनियाब है, उसके बराबर वाला दवाहिक है, फिर उसके बराबर वाले तीन दांत हैं जिसे तवाहिन कहते हैं, तवाहिन के लास्ट वाली जड़ जो होती है उसको नवाजिस कहते हैं। बस, चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गए हमारे दांतों के नाम। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जाना जबान की नोक से 12 हुरूफ अदा होते हैं। जबान की नोक, जैसे कि मैंने अभी बताया, जबान की नोक क्या कहलाती है, रासा लिसान भी होती है जिसको टिप ऑफ द टंग कहते हैं। देखें, जैसे कि ये हमारी जबान है और बिल्कुल ये, इसको कहते हैं रासा लिसान या टिप ऑफ द टंग। इस नोक से निकलेंगे ये 12 लेटर। ठीक है, आप कैसे कैसे निकलेंगे इसको जानते हैं हम। हमने दांतों के नाम भी जान लिए, तो आज हम 6 लेटर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ता दाल तो। तीनों एक ही जगह से निकलने वाले हैं। इनका इसका अब हम मखरज को ध्यान से सुनिएगा आप सिस्टर, क्योंकि यही लहने जली बहुत ज्यादा होता है, किसमें, बहुत सारे लेटर में हो जाता है जब हम तो को ता पढ़ देते हैं, है ना। जैसे सूरह फातिहा जिसके बिना नमाज नहीं होती है, उसमें ही हम मिस्टेक कर देते हैं। सिरातल लजीना पढ़ते हैं, हम सभी माशाल्लाह से पढ़ते हैं, तो सिरातल सिरातल पढ़ते हैं, तो हमने क्या किया, वहां पे तो है, तो हमने तो का ता बना दिया, तो पूरा माना चेंज हो गया। कितना बड़ा गुना, लहने जली हो गया, बहुत बड़ा गुना, है ना। तो हमें इसको अब जानेंगे क्यों हमसे क्या मिस्टेक होती है जो हम तो को ता पढ़ देते हैं, है ना। और ये गलतियां जब आपसे नमाज में उस जगह हो रही तो बाकायदा आपकी कुरान में भी लाजमी होती होगी। ठीक है, तो हमने इसको सही से जानना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तो इंशाल्लाह ये भी मिस्टेक नहीं होगा। चले जानते हैं। तो तीनों का मखरज सेम है, ता दाल तो। तीनों लेटर हमारा एक जगह से निकलने वाला है। सबसे पहले हम सोचें, चले मैं आपसे पूछती हूँ, तीन लेटर है, इसमें से मुझे आप बताएं कौन कौन सा लेटर एप्पल में आ रहा है और कौन सा हमारा ऑरेंज में आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये नोट करेंगे, बताएं किस में आ रहा है ये। तीनों लेटर है ता दाल तो, एप्पल में है, ऑरेंज में है। कोई है लेटर ऑरेंज का, कोई है लेटर एप्पल का, बताएं जल्दी। जी बताएं, आपने प्रैक्टिस भी की है माशाल्लाह से।
تو ऑरेंज का है जी, वेल डन, बिल्कुल। ता एंड दाल एप्पल, जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने बताया कि ता और दाल हमारा किस में है, ये हमारा एप्पल में जाएगा। एप्पल का मतलब यानी कि एप्पल आ साउंड में हमारा निकलेगा, ये बारीक लेटर है। इसको आपको फौरन पता चल जाएगा कि जब हमें एकदम से हम माइंड घुमाएंगे, हमने अगर पढ़ा होगा, हमने अगर प्रैक्टिस की होगी कि दो लेटर हमारे ऑरेंज एप्पल के हैं, ता और दाल, तो इसका मतलब ये बारीक है। अब बारीक है तो मैंने इसको आ साउंड में लेकर जाना है, ठीक है। ता, दाल, ता, दाल, क्यों? क्योंकि ये एप्पल के लेटर है और इसकी साउंड भी आ में जाएगी, ठीक। अब निकलने की जगह तो तीनों की सेम है, लेकिन इसको क्यों हम एप्पल में नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि ये ऑरेंज का लेटर है, ऑरेंज साउंड है इसका। देखिए, तीनों के निकलने की एक ही मखरज है, क्या? चलिए इसका मखरज जाने। ता और ता, दाल और तो, तीनों क्या है इसका मखरज? जबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों यानी कि सनाया उलिया की जड़ से लगती है। कैसे लगेगी? अब आप देखें क्या मखरज है इसका। तीनों लेटर में सेम एक मखरज है, क्या? जबान की नोक, जैसा कि मैंने आपको बताया, रासा लिसान यानी कि टिप ऑफ द टंग। ये टिप ऑफ द टंग कहाँ लगेगी? ऊपर दो दांत सनाया उलिया, यानी ऊपर सामने वाले जो दो दांत हैं उसकी जड़ में लगेगी। यहाँ पे देखें अब आप, बीच वाला ये, अब आपकी जबान उठी, कहाँ लगेगी? सनाया उलिया, ऊपर के जो दो दांत है सामने के, इसकी जड़ में लगेगी। प्रैक्टिस करें, ता, और महसूस करें, क्या ऐसा ही है? ता, दाल, ता, दाल, ता, दाल, कहाँ लग रही है? जबान की नोक कहाँ लग रही है? ट्राई करें, ऊपर दो दांतों की जड़ में लग रही है, ठीक है। और सेम 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 तो भी इधर से ही होगा, ठीक है। सेम तो भी इधर से होगा। फर्क क्या है? फर्क क्या है? क्यों हमारा लेटर सही नहीं निकलता? तो क्यों हम गलती करते हैं? क्योंकि हम इसको ता पढ़ रहे हैं, हम इसको बारीक की कैटेगरी में ला रहे हैं कि इसको भी ता, ता, ता तो ये है, लेकिन हमने ये नहीं फर्क किया कि तो हमारा ऑरेंज का लेटर है। जब ऑरेंज का लेटर है, यानी जब ये इसमें तफखीम पाई जाती है, ये मोटा लेटर है, 7 लेटर जो कि हमने याद ही नहीं करे। अगर याद करेंगे तो हमारी मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह, है ना। इसका मजमुआ आपको बताया गया था कि आप सिर्फ मोटे लेटर का मजमुआ भी याद कर लीजिए, बारीक आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मोटे लेटर याद कर लीजिए। तो उसमें हमारा ये आता है तो जब तो लेटर हमारा आ गया है ऑरेंज में, तो बिल्कुल खुद सा दौदिन किस, उसमें हमारा तो लेटर आता है। तो में आप क्या करेंगी? आपको मालूम होना चाहिए ऑरेंज का लेटर है, तो जाहिर सी बात है, मैंने उसमें आपको बताया था, पीछे से जबान उठ जाती है। ऑरेंज की साउंड में आपने इसको आवाज निकालनी है, तो ऑरेंज साउंड, तो फौरन आपके माइंड में आना चाहिए पुर लेटर है, तो इसमें मुझे जबान को पीछे से उठाना है। तो आप बताएं कहाँ गलती हुई? ता और तो, ता पढ़ेंगी तो आपको एप्पल साउंड आएगा, ता, ता, इसमें आपकी पोजीशन कैसी होगी जबान की? ये वाली होगी, यानी उठी नहीं होगी। जब आप ता और दाल पढ़ेंगी तो जबान पीछे से आपकी ऐसी ही रहेगी, यानी आप लेटर बारीक पढ़ रही हैं, ता, दाल, ता, दाल, ता, दाल, तो मोटा तो हो ही नहीं रहा क्योंकि ये एप्पल साउंड है, जबान भी पीछे से नहीं उठ रही है। जब हम जबान को पीछे से उठाते हैं तो हमारा वो तो हैवी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारा हैवी हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जबान को पीछे से भी उठा दिया, और फिर आपको जहन में जब याद रहेगा कि ऑरेंज का लेटर है, मुझे फौरन से इसको हैवी कर देना है, उठा देनी है जबान, तो ऑरेंज में लेकर चले जाना है, तो तो तो, ठीक। तो क्या समझ आया? तीनों लेटर के निकलने की जगह एक है, क्या? जबान की नोक ऊपर दो दांतों की जड़ों में लगने से, ऊपर के दो दांत सनाया उलिया, उन दो दांतों की जड़ में लगने से
یہ تینوں لیٹر ادا ہوتے ہیں، لیکن اس میں 2 لیٹر ہمارے باریک ہے جس میں ہماری زبان پیچھے سے نہیں اٹھے گی، اور 1 لیٹر اس میں ہمارا تو ہے جو کہ موٹا ہے، جو کہ اورنج کا ہے، اس میں ہماری زبان کو پیچھے سے اٹھانا ہے۔ آج آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گی، دھیان دیجیے گا وہاں پہ تو جہاں بھی آئے گا آپ کو اس کو ہیوی کرنا ہے، اورنج ساؤنڈ آپ کے مائنڈ میں رہنا چاہیے، پھر آپ اس کو ہیوی کر دیں گی۔ صراط الذین، ناٹ صراط الذین، تل نہیں پڑھنا، تو کی ساؤنڈ نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، امید ہے آپ کو سمجھ آیا۔ اب اس کا تھوڑا سا ہم دیکھیں، اگر تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ اب تو میں فرق کریں، تو زبر تو زیر توی، تو پیش تو توی تو۔ یہ ہر حال میں ہیوی پڑھنا ہے، کیوں؟ چاہے یہ زبر کے ساتھ آئے، چاہے آپ کا زیر کے ساتھ آئے، چاہے آپ کا پیش کے ساتھ آئے، تو کو ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آپ اس کی پریکٹس کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آپ کو معلوم چل گیا یہ ہمارا پر لیٹر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ آپ کو کلیئر ہے؟ اور ان کو تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ حرف نتیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان تینوں لیٹر کو حرف نتیہ بھی کہتے ہیں۔ نتیہ کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی جان لیجئے، کیونکہ مسوڑوں کی وہ جگہ جہاں سے کھردرا پن ہوتا ہے، جب ہم جہاں پہ یہ زبان کا لگاتے ہیں نا، اوپر یہاں پہ نوک لگاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا کھردرا پارٹ ہوتا ہے، مسوڑوں کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں اگر آپ نے ٹچ کیا ہوگا تو وہاں پہ کچھ کھردرا ٹائپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہیں سے ہمارے لیٹر نکل رہے ہیں، اسی لیے اس کو حرف نتیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے ماشاءاللہ، امید ہے آپ سب کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کسی کا کوئی ڈاؤٹ؟ سب کو واضح؟ سب کو کلیئر ہے نا ادھر؟ چلے ماشاءاللہ، آپ سبھی کو واضح ہے، الحمدللہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آتے ہیں ہم 3 لیٹر اور لیتے ہیں، یہ ہے ہمارا ث، ذال، ظ، ث، ظ۔ اس میں بھی بہت زیادہ مسٹیک ہوتی ہے، اس میں بھی بہت مسٹیک ہوتی ہے۔ اب مجھے آپ یہاں دیکھیں گی، فوراً سے مجھے بتائیں کون سا لیٹر ایپل کا ہے اور کون سا اورنج میں جاتا ہے؟ سب سے آپ بتائیں دیکھ کر کے، جی جی، ہری اپ فٹافٹ سے لکھیں، کون سا لیٹر ہمارا ز اورنج کا ہے؟ اورنجا، جی۔ سا اور زال ایپل، جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، بالکل صحیح۔ ہم نے جان لیا اس میں ہمارے 2 لیٹر جو باریک ہے جو کہ ایپل میں جائیں گے، اور یہ ہمارا موٹا حروف ہے زو، اسی لیے یہ ہمارا اورنج میں جائے گا۔ چلے اب ان کے نکلنے کی جگہ کو دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ تینوں لیٹر ہمارے زبان کی نوک، جیسا کہ ہم نے شروع میں جانا، یہ زبان کی ہے نا، راسا لسان سے نکلنے والے ہیں، تو اس میں ہمارا یہی یوز ہوگا، ان لیٹر میں یہی یوز ہوگا، بس ہم دانتوں میں دیکھیں گے کہاں کون سا یوز ہو رہا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، تینوں کے نکلنے کی جگہ سیم ہے، ٹھیک؟ کیسے اس کا مخرج ہے؟ زبان کی نوک، اوپر والے 2 دانت کون سے ہوتے ہیں؟ اوپر والے سامنے کے 2 دانت، جی کون سے ہوتے ہیں؟ جلدی بتائیں، اوپر والے 2 دانت کون سے ہوتے ہیں؟ اوپر والے سامنے کے 2 دانت ثنایا علیا، کیونکہ اوپر کے ہیں علیا، ٹھیک؟ اب ہم نے ابھی جو لیٹر جانے اس میں ہماری زبان کی نوک کہاں لگی؟ جڑ میں لگی، لیکن اس میں جڑ میں نہیں لگے گی، کہاں لگے گی؟ اس کے کناروں پر لگے گی، کہاں؟ کناروں پر لگے گی۔ ثنایا علیا جو 2 دانت ہے، یہاں پہ میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں، ثنایا علیا یہ آپ کے 2 دانت ہے۔ اب آپ کی جو زبان کی نوک آئے گی، یہ نوک ہم نے پچھلے جو 3 لیٹر ابھی سیکھے وہ ہم نے کہاں لگائے؟ زبان کی جڑ میں، ان دونوں کی جڑ میں لگائے، لیکن اب یہ نوک ہماری یہاں لگے گی کناروں پر،
زبان کے جو کنارے ہیں ادھر لگے گی اب یہ ان تینوں لیٹر میں. اب ہماری یہ نوک کہاں لگے گی؟ تینوں میں. اب یہاں پہ نہیں لگے گی اوپر جیسے ہم نے پہلے لگایا جڑ میں، اب جڑ میں نہیں لگے گی، اب یہ کناروں پر لگے گی، تب یہ ہمارے لیٹر ادا ہوں گے. اب دیکھیے یہ تینوں لیٹر اتنے سافٹ پڑے جاتے ہیں اسی کی وجہ سے، کیونکہ جب ہماری زبان کی نوک کناروں پر لگ جاتی ہے تو یہ ہمارے لیٹر بہت نرمی سے پڑے جاتے ہیں. اور ان تینوں لیٹر کو حروف لسانیہ بھی کہتے ہیں، حروف لسانیہ بھی کہتے ہیں. چلے اب ہم نے جان لیا ان کا مخرج تینوں کے نکلنے کی جگہ سیم ہے. زبان کی نوک ہمیں ثنایا علیہ کے کناروں پر لگانی ہے، دو دانتوں کی کناروں پر لگانے سے یہ حروف ادا ہوں گے، جس میں ہم نے یہ بھی جان لیا دو دانت ہمارے لائٹ پڑے جائیں گے، دو حروف ہمارے لائٹ پڑے جائیں گے اور ایک جو ہمارا حروف ہے اس کو موٹا پڑنا ہے. اب اس کو ہم ادائیگی سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ظ، ظ کو دیکھیں اورنج کا ساؤنڈ آپ نے نکالنا ہے تو آپ اس کو ویسے ہی پڑھیں گی زبان. اب آپ خود سے پریکٹس کریں میرے ساتھ. ظ، ظ ایک تو آپ کو ہیوی پڑھنا ہے، دوسرا آپ کی جو نوک آئے گی زبان کی وہ دونوں دانتوں کے کناروں پر لگنی چاہیے. اگر میں آپ کو کہوں آپ اپنا تھمب یا آپ اپنی کوئی بھی انگلی اس دو اوپر والے دانتوں پہ ٹچ کریں تو آپ اگر اس کو ہٹائیں گی تو آپ کی انگلی پر نشان آ جائے گا نا. ہاں تو اس کو زبان کی نوک کو ادھر ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کو آپ لگائیں، پہلے میرے ساتھ ظ پڑھیں. ظ، 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 ظ. ایک تو اورنج ساؤنڈ آپ کو لانا ہے، ظ یعنی اورنج ساؤنڈ تو اس لیے ظ کو بھی او کی ساؤنڈ میں لے کر جائیں. ظ پیچھے سے زبان اٹھے گی، ظ، ظ، ظ. دوسرا زبان کی نوک دانتوں کے کناروں پر لگے گی، ظ. اسی لیے لائٹ ہو جاتا ہے لیٹر. اس کو سختی نہیں کرنا. ان تینوں لیٹر میں ہماری ذرا بھی سختی نہیں آنی چاہیے کہ آپ اسے سختی کے ساتھ پڑھیں گی تو غلط ہو جائے گا. آپ نے زبان کی نوک کو دانتوں کے اوپر والے کے کنارے پر لگائیں، پھر اس میں آٹومیٹک آپ کا نرمی آ جائے گا. جب صحیح مخرج ہمیں معلوم ہوگا تو صحیح ادائیگی ہوگی، ہے نا. تو اس طریقے آپ پریکٹس کریں. اس کے بعد زال پر آئیں. سیم زال کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ایپل کا ساؤنڈ نکالنا ہے. تو آپ اس کو میرے ساتھ پڑھیں. ذیل، ذیل. اس میں بہت مسٹیک ہوتی ہیں، تینوں لیٹر میں بہت مسٹیک ہوتی ہے، لہنے جلی ہوتا ہے اس میں. کیونکہ زال کو ہم زا جب پڑھتے ہیں، زال کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ زا پڑھتے ہیں سختی سے، کیونکہ زا ہمارا سختی سے پڑھا جاتا ہے. یہ جو زا ہوتا ہے یہ والا، یہ ہوتا ہے سختی سے. لیکن اس کے ساؤنڈ کو ہم اس میں ملا دیتے ہیں. ہم زال کو کیا پڑھ دیتے ہیں؟ زا، زال، زال، زال. نہیں، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی ہے، یہ سختی نہیں ہوتی ان لیٹر میں. زال میں سختی نہیں ہوتی تو لائٹ پڑھیں گے اس کو. زبان کی نوک جب آپ کی کناروں پر لگے گی تو لائٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پڑھیں میرے ساتھ سبھی سسٹر. ذیل، ذیل، ذیل. زبان کی نوک نکالے ہلکی سی باہر آئے گی. کیسے آئے گی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. جب آپ کناروں پر لگائیں گی تو آپ کی ایسی زبان نکلے گی ہلکی سی، جیسے آپ اس میں دیکھ رہی ہیں تینوں لیٹر میں آپ کی ہلکی سی زبان کی نوک ایسے لی گئی ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ کو صاف دکھ رہا ہے زبان کی نوک آپ کی دانتوں کے کناروں پر لگ رہی ہے. تو آپ نے ان لیٹر میں، تینوں لیٹر میں اسی طریقے سے زبان لگانی ہے. زبان کی نوک ایسے ہی کناروں پر لگائیں گی آپ، ہلکی سی آٹومیٹک باہر آ جاتی ہے. تو ہم جب ایسے ہی لگائیں گے، ایسے ہی پریکٹس کریں گے تو لائٹ لیٹر پڑھے جائیں گے. ذیل، 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 ذیل. اور اسی طریقے سے آپ کے تت بھی دکھیں گے. جب آپ آئینہ میں آپ پریکٹس کر لیجئے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میرے ایسے ہی لگ رہی ہے زبان، تو پھر آپ کا صحیح ہے، ٹھیک ہے. ذرا بھی سختی نہیں آنی چاہیے، یاد رکھیے گا سختی ان لیٹر میں نہیں آئے، سافٹ سافٹ پڑھے جائیں گے. ذیل، ذیل، ظ، ظ، ذیل، ذیل. ٹھیک ہے. اس کے بعد سا، جس میں بہت مسٹیک ہوتی ہے. اس میں بھی جب سا کو سیٹی نکال دیتے ہیں، سا، سا، سا میں کبھی بھی سیٹی نہیں آتی. سا میں سیٹی نہیں آتی. سا میں نہیں آتی، سین میں آتی ہے. تو سا کو سین پڑھ دیتے ہیں، یہ لہنے جلی ہے. جب سا کو
ہم یہ سا ہمارا لائٹ ہے، کیوں لائٹ ہے آپ کو آج اس کا ریزن پتہ بھی چل گیا ہوگا. جب ہماری نوک زبان کی کناروں پر لگتی ہے تو آٹومیٹک نرم ہو جاتا ہے. جب نرم ہو جاتا ہے تو اس کی سیٹی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی سیٹی ختم ہو جائے گی. اگر آپ زبان کی نوک کو ایسے لگائیں گی اور ہلکی سی باہر آئے گی نا یہ آپ کی زبان کی نوک، تو اس کی سیٹی ختم ہو جائے گی. سا کی سا 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 سا. دیکھیں پریکٹس کریں میرے ساتھ. سا سا. اب مجھے بتائیں کہ آپ کی سیٹی آ رہی ہے؟ سا سا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہلکا سا یہی آپ نے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں اسی طریقے سے آپ لگائیں. سیٹی آ رہی ہے؟ بتائیں. تو یہ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے آپ کی قرآن تلاوت کرتے وقت، آپ کی نماز کے اندر. جب آپ اس کو سختی سے پڑھیں گی سا 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 تو غلط ہے. نہ تو آپ نے جب اسے سختی سے پڑھا تو ایک تو آپ نے اس مخرج کو ہی غلط کر دیا. کیا کرا؟ آپ نے حروف کے نکلنے کی جگہ غلط کر دی، اسی لیے آپ اسے سختی سے پڑھ رہی ہیں. سا سا سا. تو سا سختی سے پڑھیں گی تو آپ کی زبان کی نوک بھی نہیں لگ رہی ہے، اسی لیے آپ کا غلط ہو رہا ہے، اسی لیے آپ کی سیٹی نکل رہی ہے. تو چاہیے کہ ہم نے مخرج ہمارا مائنڈ میں جب ہوگا تو پھر ہمارا غلط کیسے ہو سکتا ہے حروف. ٹھیک ہے، اسی لیے حروفوں کے مخرج کو جاننا ضروری ہے. یہ ریزن ہوتا ہے جب ہم حروفوں کو جان لیتے ہیں نکلنے کی جگہ تو پھر ہمارے غلط ہو ہی نہیں سکتے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو آپ اسے اسی طریقے سے پریکٹس کیجئے گا. آپ کا یہ ہوم ورک رہے گا. آپ اچھے سے ان 6 لیٹرز کی پریکٹس کریں. یہ تو آسان ہے. اس میں جیسا ہم نے جانا یہ جو پہلے والے 3 لیٹر اس میں آپ کا آسان ہے. ٹھیک ہے، مخرج کو آپ نے ذہن میں یاد رکھ لینا ہے کیسے ہمارے تینوں ایک ہی جگہ سے نکلیں گے، کیونکہ آپ کو کوئی الگ الگ یاد نہیں کرنا پڑ رہا، تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. تو اس میں بس آپ کو تو کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے تو کو اورنج کی اس میں لے کر جانا ہے، پیچھے سے زبان اٹھانی ہے. اس میں بس آپ کا یہی رہے گا. پریکٹس آپ کو جو کرنی ہوگی ان 3 لیٹر میں خاص کر کرنی ہے. یہ بہت زیادہ مسٹیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو ریزن بتا دیا. زال کو جب زا پڑھتے ہیں سیم لیٹر ہے، آواز ساؤنڈ سیم ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اس میں بزنگ ساؤنڈ رہتا ہے، زا میں اس میں کچھ نہیں رہتا ایسا. یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، یہ سختی ہو جاتی ہے اس میں تھوڑا. تو دونوں میں فرق ہے، انہی میں ہی لہنے جلی ہوتی ہے. سیم ساؤنڈ نکال دیتے ہیں لیکن ہم اس کو سختی دے دیتے ہیں زال کو، جبکہ اس میں سختی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، اور سا کو بھی آپ کو میں نے بتا دیا. سا میں بھی آپ کیا کریں گی؟ سا نہ کہ اس کو سیٹی دیں گی سین کی طرح. سا سیٹی ہماری سین میں آتی ہے، ہم آگے سیکھیں گے انشاءاللہ، نیکسٹ کل سیکھیں گے. تو آپ جانیں گی سا میں اور سین میں کتنا فرق ہے. تو آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے. مخرج اس کا نکلنے کی جگہ آپ یاد کر لیں گی تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ اس کو جب پریکٹس کریں گی تو آپ کے حروف ذرا بھی غلط نہیں ہوں گے، آپ کی ادائیگی انشاءاللہ اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو چلیے آج کی کلاس ہمارا الحمدللہ ہم نے 6 لیٹر کو سیکھ لیا. 4 لیٹر ہم نے لاسٹ کلاس میں سیکھے لاسٹ ویک. جس بہنوں نے نہیں دیکھا پلیز اس ویڈیو کو واچ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے یہ کلاس سمجھنے میں. تو یہ 6 لیٹر آپ پریکٹس کریں اور اپنی نمازوں کو بہترین کریں اور تلاوت کو بھی اچھا کریں انشاءاللہ تعالی. کلاس کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.